نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرني حقا حقا فارزقنا اتباعه وأرني باطلا باطلا فارزقنا الاجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت، عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو پڑھنے، اس کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر اپنی زندگیوں کو ہمیں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ ہود۔ سورۃ ہود قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 11ویں سورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے اور اس کی 123 آیات ہیں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورۃ ہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور یعنی 11 تا 13 نبوی کے وسط میں غالباً 12 نبوی میں سورۃ یونس کے تقریباً ساتھ ہی نازل ہوئی، یعنی وہ اس کے احکامات سورۃ یونس کے اور ساتھ ہی ساتھ سورۃ ہود کی آیات۔ یہ وہی دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ جو اللہ کا پیغام لائے ہیں یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ آپ نے خود گھڑ لیا ہوا ہے۔ آپ کی لائی ہوئی دعوت کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ آپ جادوگر ہیں، سحر مبین کے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے۔ سورۃ ہود ایک ایسی جلالی سورت ہے جس میں باغی اور نافرمان اور گناہگار قوموں پر اللہ کے غضب اور ان کی ہلاکت کا بڑے واضح انداز میں تذکرہ کیا گیا۔ اس صورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا، مطلب جب کسی کے اوپر کسی قسم کی پریشانی اور کسی غم کسی کیفیت ہوتی ہے تو وہ جوانی میں بھی ایک دم بوڑھا سا دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صورت یا اس طرح کی مضامین والی صورتوں کو پڑھتے تو آپ کی کیفیت ایسی ہوتی کہ آپ غم سے اپنی امت کی فکر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہوتے اور اس غم کی کیفیت آپ پر ایسی ہوتی کہ آپ بوڑھے محسوس ہوتے۔ اس صورت میں مضامین کے اعتبار سے سورۃ اعراف سے مشابہت نظر آتی ہے۔ دونوں صورتوں کے 8 پیراگراف ہیں۔ دونوں صورتوں میں تمہید اور اختتامیہ تقریباً ملتا جلتا ہے۔ دونوں صورتوں میں 6 اقوام کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جانشینی دی، ذمہ داری ان کو سونپی اور پھر اللہ کے احکامات کی قدردانی انہوں نے نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ واقعات بالکل سچے اور حقائق پر مبنی ہیں، حق پر مبنی ہیں، جن کو یاد دہانی کے لیے بار بار بتایا جا رہا ہے مکہ کے لوگوں کو، اور پھر اب آج کل کے تمام لوگ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش ہم بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت کے بارے میں ایک حدیث ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शय्यबतनी हूद अल-वाक़िया वल-मुरसलात व अम्मा यतसाअलून व इज़ा शम्सु कुव्विरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरत हूद ने, सूरतुल वाक़िया ने, सूरतुल मुरसलात ने, सूरतुल नबा ने और सूरतुल तकवीर ने बूढ़ा कर दिया है। जामे तिर्मिज़ी की ये रिवायत है। अगर हम इस सूरत का रब्त देखते हैं इससे पहले वाली सूरत और इसके बाद वाली सूरत में, तो ये सूरत और भी बहुत वाज़ेह हो जाती है। पिछली सूरत में हमने ये देखा सूरत यूनुस में कि मुख्तलिफ किस्म के दलाइल से मुनकरीन तौहीद यानी अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करने वाले लोग, मुनकरीन रिसालत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को ना मानने वाले लोग, और मुनकरीन आखिरत यानी मरने के बाद जी उठने का इनकार करने वाले लोगों के खिलाफ अल्लाह ताला ने तमाम दलाइल सूरत यूनुस में जिक्र किए। फिर उसके बाद सूरत हूद में 6 कौमों के वाक़यात बताए गए और हुज्जत तमाम कर दी गई कि इबरतनाक इंजाम के लिए तैयार रहो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं करोगे तो। अल्लाह बुरे लोगों को हलाक करके नेक लोगों को बचा लेते हैं और ये चीज़ वाज़े अंदाज में बयान कर दी गई। और फिर उसके बाद इस सूरत के बाद सूरत यूसुफ में मुश्किल हालात और सब्र आजमा हालात के बाद अहले मकरो फरेब की शिकस्त और अहले ईमान की फतह, कामरानी और इक़्तिदार की बशारत को वाज़े किया गया। ये सूरत 8 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है और इसका मरकज़ी मजमून ये है, कुरान की दावत तौहीद सब के सब कबूल कर ले, शिर्क और गुनाहों से पक्की वाली तौबा कर ले, अल्लाह के हुजूर गुनाह हो जाए तो तौबा और इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है उसमें अल्लाह अपना फजल नाजिल करेगा और वो अल्लाह की रहमत, अल्लाह की दी हुई नेमतों से शुक्रगुजारी में गुजारे, वरना पिछली कौमों की तरह हलाक करती हो जाए। हलाक जब हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे से बेहतर लोगों को अल्लाह ताला इस दुनिया में मर्तबा देंगे और वो अल्लाह के दीन को नाफिज करेंगे। अब हम इसकी वजाहत को थोड़ी सा देख लेते हैं। सूरत हूद का पहला पैराग्राफ आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 24 तक की आयत पर मुश्तमिल है। इसमें तौहीद इबादत और इस्तग़फ़ार का मुतालबा है। कुरान पाक हिकमत वाली और खबीर हस्ती की तरफ से नाजिल किया गया, जिसमें पहले मोहकम और फिर इसके बाद मुफस्सल आयात हैं। सबसे पहले तौहीद इबादत का मुतालबा कहा गया, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। और फिर इस्तग़फ़ार का मुतालबा किया गया। इस्तग़फ़ार और तौबा से कौमों को एक वक्त मुकर्ररा तक मोहलत मिलती है और फजल में इजाफा हो जाता है। फिर यौम में अजाब से उनको डराया गया। अल्लाह के इल्म की वजाहत करके उसकी खालिकियत और कुदरत साबित की गई और बताया गया कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक का मकसद आजमाइश हुस्न अमल है। मुशरिकीन मक्का जो मुनकरीन आखिरत भी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को जब सुनते तो सहर यानी जादूगर करार देते कि मौत के बाद एक इंसान जब बिल्कुल वो हड्डियां हो जाएगा, वो कैसे उसको जिंदा करके उठा दिया जाएगा, ये तो अजीब बातें करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े किया कि जो इंसान सब्र करता है और जो सब्र नहीं करता उसमें क्या फ़र्क है। ये साबिर लोग दुख और सुख दोनों घड़ियों में हमेशा शुक्र का रवैया करते हैं। मुशरिकीन की बातों से दिल बर्दाश्ता होकर कुरान के बाज़ हिस्से को बयान करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एराज़ नहीं कर सकते। कुरैश के एतराज़ात ये थे कि आपके साथ कोई ख़जाना क्यों नहीं है। अगर आप बड़े सरदार हैं, पूरी दुनिया में अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, तो आपके पास तो बहुत बड़ा ख़जाना होना चाहिए था, मालदार होना चाहिए था आपको, या फिर आपके इर्द गिर्द गार्ड की तरह फरिश्ते नज़र आने चाहिए ज़्यादा सारे, या फिर आप खुद से हमें यह लगता है कि आपने झूठ गढ़ लिया। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने चैलेंज किया कि तुम्हें यह लगता है कि ये किसी इंसान का कलाम है तो चलो
تم بھی 10 صورتیں ایسی بنا کے دکھاؤ، ورنہ پھر انہیں قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کر کے دعوت توحید کو قبول کر لینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ایسا کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ دعوت کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اور طریقہ ہے۔ اس کے مطابق بتایا گیا کہ دنیا پرستوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، لیکن ان کے لیے یاد رکھیں آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کے راستوں سے روکنے والے اور خدا کے راستے کو ٹیڑھا کرنے والے اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ اللہ کا دین نافذ ہو کے رہے گا۔ پھر بتایا گیا کہ اہل ایمان اور اہل کفر کی مثال آنکھ والے اور اندھے یا پھر سننے والے اور بہرے کی سی ہے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس طرح بینا اور نہ بینا یہ برابر نہیں ہو سکتے، ایک آدمی کو ہر چیز نظر آ رہی ہے اور ایک کو نہیں نظر آ رہی، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اہل بصیرت جن کو قرآن پاک کے تمام رموز سمجھ آتے ہیں، قرآن پاک کی تمام باریکیاں جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ انسان جن کو نظر آتی ہیں اور وہ جو اس سے بس گزر جاتے ہیں، یہ سب لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے، اہل علم اور علم کو حاصل نہ کرنے والے، اس کی قدردانی نہ کرنے والے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے جہاں اقوام کے حالات، ان کی طرف بھیجے گئے دعوت دینے والے پیغمبر اور اقوام کے وہ حالات جب انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اس کو واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 25 سے 49 تک، 25 سے 49 تک دوسرے پیراگراف میں حضرت نوح کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت کا بیان ہے۔ حضرت نوح پہلے رسول ہیں، اس سے پہلے نبی ہوا کرتے تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے۔ ان کا زمانہ غالباً 3500 قبل مسیح حضرت نوح سے ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ ان کی قوم کے مشرک لیڈروں نے اعتراض کیے، آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے، آپ پر ایمان لانے والے ہماری قوم کے ہم دیکھتے ہیں بڑے ہی حقیر اور چھوٹے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، آپ کو ہم پر کوئی خاص فضیلت نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسا سٹیٹس نظر نہیں آ رہا، کوئی ایکسٹرا آرڈینری آپ میں بات نہیں ہے، لہٰذا ہم کیوں آپ کی بات مانیں۔ حضرت نوح انسان کی مذہبی آزادی کے قائل تھے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی قوم کے لوگ کہنے لگے ہم آپ کی ناگواری کی حالت میں آپ لوگوں پر دعوت توحید، حضرت موسیٰ ان کو حضرت نوح علیہ السلام ان کو قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو آزادی ہے جیسے بھی رہے، لیکن جو کمزور ہیں ان کو تنگ نہ کریں، غریب مسلمانوں کا ساتھ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن قوم کے لوگ ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی بڑے مرتبے والا ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کی مجلس میں نہیں آ کے بیٹھتے۔ آپ کے پیغمبر نے کہا میرے پاس اللہ کا کوئی خزانہ نہیں ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں تو یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ کئی 100 سال تک وہ یہ باتیں لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ بالآخر لیڈروں نے کہا اچھا آپ جو کہتے ہیں، جس چیز سے ہمیں دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، آپ یوں کریں وہ لے آئیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اب وقت آ گیا ہے، آپ کشتی بنائیے، آج کے بعد کوئی آدمی مزید ایمان نہیں لائے گا۔ مشرک لیڈر کشتی کا مذاق اڑانے لگے کیونکہ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ پھر آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، آسمان نے بھی پانی برسایا، زمین نے بھی پانی کو اگلا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور کشتی والوں کو بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، جو کہ عام طور پہ جس طرح بچے والدین کی باتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ والدین جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اسی طرح اس نے بھی اپنے والد کی بات کو نظر انداز کیا اور توحید کی بات کو اس نے بالکل نہیں مانا اور سمجھنے لگا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں کیوں اپنے ابا جان کی بات مانوں، مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے ان کے آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا بھی پانی میں ڈوب گیا۔ حضرت نوح کے قصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ واقف نہیں تھے۔ مشرکین کو قانون ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کے اس ماحول میں صبر اور استقامت کی ہدایت کی گئی اور تسلی دی گئی کہ بہترین عاقبت اور انجام صرف متقین کے لیے ہے۔ اہل والے، فیملی والے وہ ہیں جو آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے اپنے ہی خاندان کے لوگ آپ کے خلاف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے واقعات سنا کر تسلی دی گئی۔ اس کے بعد تیسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ۔ قوم نوح کے ہلاکت کے تقریباً 500 سال بعد قوم عاد کو جانشین مقرر کر دیا گیا۔ یہ مشرک لوگ تھے، ان کے رسول حضرت ہود نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ حضرت ہود نے انہیں شرک سے بچنے اور گناہوں پر توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ استغفار کے فضائل بیان کیے گئے اور کہا جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ اپنی رحمت کی بارشیں نازل کرتا ہے، موجودہ قوت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رحمتیں دی ہوئی ہیں یہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ یاد رکھو اپنے الہ یعنی خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار رہو۔ حضرت ہود کو اللہ پر کامل یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو یہ بات وہ بار بار یہ ریئلائز کراتے رہے اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام نعمتوں اور خزانوں کے کا اختیار رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں، اگر تم اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاؤ گے تو دوسری قوموں کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ قوم عاد نے اپنے رب کی ناشکری کی، ان کی آیات کا انکار کیا، رسول کی نافرمانی کی۔ یہ وہ قوم تھی جو ان کے بارے میں کہا جبار عنید، یعنی اسلام سے، دین سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے سے یہ عناد یعنی دشمن تھے اسلام کے، اور ان کے اندر سب سے بڑے ان کے اپنے لیڈران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ہر اس قوم پر لعنت کی جس پر عذاب نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے نیک لوگوں کو اللہ نے بچا لیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا پیراگراف شروع ہوتا ہے جو کہ آیت نمبر 61 سے 68 تک کی آیات پر مشتمل ہے۔ اس چوتھے پیراگراف میں صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ہود اور اہل ایمان عرب کے جنوبی علاقوں میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے شمال میں آباد ہو گئے۔ آج کل یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتے ہیں۔ ان کی نسل سمود کہلائی، انہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قوم ہود کی ہلاکت کے تقریباً 500 سال بعد قوم سمود کی آزمائش کا وقت آن پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزماتے ہیں۔ قوم سمود میں حضرت صالح کو مبعوث کیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی، یعنی جو گناہ کر رہے ہو اس سے ہٹ کر استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ لیکن یہ اپنے باپ دادا کے عقائد اور رسومات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے شک و ریب کا مظاہرہ کیا، اور آزمائش کے لیے اللہ نے ان کے پاس ایک اونٹنی بھیجی اور حکم دیا کہ اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا اور اس کو زمین پر کھانے سے روکنا نہ، لیکن انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ اس قوم کو 3 دن کی مہلت دی گئی، پھر ان کو ایک خوفناک دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور یہ آیات پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد 5واں پیراگراف آیت نمبر 69 سے 83 تک، 69 سے 83 تک کی آیات پر مشتمل ہے، اور یہاں پر لوط علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ نیک بندوں کو بچا کر وقفے سے اللہ تعالیٰ بدکاروں کو ہلاک کر دیتا ہے، اور یہ جزا اور سزا کا قانون جاری و ساری رہتا ہے۔ یہی دلیل قیامت اور دلیل جنت اور دوزخ میں واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی کبھی جزا اور کبھی سزا کا موجب بن جاتی ہیں یہی چیزیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتے انہیں
ایک طرف تو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے بھتیجے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط کی قوم کو ہلاکت کی خبر دینے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں۔ وہ بہت مہمان نواز تھے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے ایک بچڑا ان کی خدمت میں، مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، انسان تو نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ ایک دم گھبرا گئے، ڈر گئے۔ فرشتوں نے کہا تسلی رکھیے، ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے ہیں، آپ کے بیٹے اسحاق اور پھر ان سے آگے آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے آئے ہیں۔ یہ بات کیا واضح کرتی ہے؟ یہ اس چیز کو واضح کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کو نہ صرف فوری ملنے والی خوشی بلکہ اس کے بعد ملنے والی خوشیوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خبر دیتے رہتے ہیں، تاکہ وہ خوش و خرم ہو اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری عطا کی گئی، اور یہ بڑا ہی حیرت ناک یہ واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کی بیوی تو بالکل بوڑھی تھی۔ وہ حیران تھی کہ ہمارے ہاں بیٹا کیسا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے کلمہ کن سے کر دیتا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا آپ کے خاندان پر اللہ کی رحمت اور برکات ہیں، حیران نہ ہو۔ ایسا کیا ہو گیا؟ فرشتوں نے بتایا ان کی اگلی منزل قوم لوط کی طرف ہے، ہم آپ کے پاس رحمت کی خبر لے کے آئے ہیں، اس کے بعد ہم جائیں گے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، اور وہ اب ہلاک کر دی جائے گی۔ اس خبر پر حضرت ابراہیم تکرار کرنے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا، بس اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، اب اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں پہنچے، یہ خبر سن کر ان کی قوم ان کے گھر کی طرف لپکی۔ انہیں عورتوں سے کوئی رغبت نہیں تھی، وہ مردوں کے پیچھے دیوانے ہو جاتے تھے۔ حضرت لوط نے اللہ کا بڑا ہی خوف دلایا، لڑکیوں سے شادی کی پیشکش کی اور کہا کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، لیکن وہ تو پاگل ہو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش میرے پاس قوت اور طاقت ہوتی، کیونکہ پیغمبر تو حق کو پہچان رہے تھے۔ حضرت لوط کو حکم دے دیا گیا کہ وہ اپنے اہل ایمان کو لے کر راتوں رات بستی سے نکل جائیں، کیونکہ صبح سے پہلے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو بستی کو اوندے منہ ختم کر دیا گیا، اور ان پر مٹی کے پتھروں سے بارش کی گئی، اور بالآخر سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہی تو اللہ کا قاعدہ ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قوم لوط بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے جنوب میں آباد تھی۔ اس سے ذرا قریب ہی جنوب میں شعیب علیہ السلام کی قوم مدین اور تبوک میں اصحاب الایکا آباد تھے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی دعوت کا قصہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیسے ہلاکت سے بچانے کی کوشش کی، اور یہاں سے چھٹا پیراگراف شروع ہو جاتا ہے، جو کہ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 تک کی آیت نمبر 84 سے 95 تک کی آیات پر مشتمل ہے۔ حضرت شعیب اصحاب مدین اصحاب الایکا کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ حضرت شعیب نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو مانے۔ یہ ایسی قوم تھی جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی، دھوکہ دیتے تھے، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا گیا۔ یہ قوم رزق حرام کی بے پناہ شوقین تھی۔ قوم سے کہا گیا بقیت اللہ خیر لکم، سنو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تمہارے حصے کا، وہ سب سے بہترین ہے، حرام سے بچ جاؤ۔ حرام میں کوئی بچت نہیں، حلال چیزوں میں بہتری ہے، حلال چیزوں میں بہتری ہے۔ قوم شعیب سیکولر ذہنیت کی حامل تھی، یعنی کسی بھی مذہب کو، کسی چیز کو لادین تھے یہ لوگ۔ انہوں نے حضرت شعیب سے کہا آپ اپنی نمازوں کو اپنے پاس ہی رکھیے، ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقے پر رہنے دیجیے، ہم جو چاہیں کرتے رہیں۔ ان کا خیال تھا کہ مذہب اور اہل مذہب کا مالی اور اقتصادی امور میں کیا دخل، ہم اپنی منمانی کرتے رہیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے، استطاعت سے جو ہو سکا کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح
ہلاکت کی تاریخ بار بار بتا کر مکہ کے لوگوں کو ڈرایا گیا۔ انہوں نے کہا آپ کی بہت ساری باتیں تو شعیب علیہ السلام سے پیغمبر سے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تو آپ کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی آپ کی باتیں، آپ ہماری برادری کے کمزور آدمی ہیں، اگر آپ کی برادری نہ ہوتی یعنی تمہارے کسی بڑے کے منہ کو ہم چپ ہو جاتے ہیں تو ہم کب کے پیغمبر شعیب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خاندان کے بڑے بزرگوں کی وجہ سے چپ ہیں، اگر ہمیں ان کا لحاظ نہ ہوتا نا ہم آپ کو سنگسار کرتے، پتھر مار مار کے آپ کو ختم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بھیجے ہوئے پیغمبر اس خلیفہ کو یہ دھمکی دے رہے ہیں جو نافرمان ہے، میری زمین پہ رہتے ہیں، میرا کھاتے ہیں دیا ہوا، اور میرے ہی آگے سے اکڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پیغمبر کے ساتھ کچھ برا کرتے اللہ تعالیٰ نے قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد 7واں پیراگراف جو انتہائی مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع، آیت نمبر 96 سے 99 تک کی آیات اس پر مشتمل ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور آل فرعون کی ہلاکت کا مختصراً تذکرہ کیا گیا۔ قوم شعیب کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کی فوجی حکومت کے ذمہ دارانوں اور ان کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا۔ یہ لوگ فرعون کے ظالمانہ احکام کی ایسے اندھی تقلید کرتے تھے، اتباع کرتے تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں پر دنیا میں بھی لعنت کر دی گئی اور قیامت کے دن تک ان پر لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 100 سے 123 تک 8واں پیراگراف شروع ہوتا ہے جو کہ اختتامیہ پر منحصر ہے۔ اس آخری اور اختتامی حصے میں مختلف قوموں کی ہلاکت کا تبصرہ، قریش کو عبرت حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی کہ وہ عبرت حاصل کر لیں، سبق سیکھ لیں اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے ہر چیز، وقفے وقفے سے یکے بعد دیگرے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور پھر قوم فرعون کی ہلاکت کے یہ واقعات بتائے گئے کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان کو بھی ایسا ہی انجام سے دوچار ہونا پڑے، اس سے پہلے یہ ایمان لے آئیں اور دعوت کو قبول کر لیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ وعید سنا دی گئی، اس کے بعد تخویف آخرت ہے، دوزخ کی عذاب اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا، یعنی اگر تم نہیں کرو گے تو جہنم کے عذاب کے لیے تیار رکھو۔ دنیا میں تو تمہیں سزا ملے گی ہی، دنیا میں تو تمہارا ایک بھیانک انجام ہوگا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ بس یہیں پہ بات ختم نہیں ہوگی، ابھی آگے اور بھی بہت کچھ باقی ہے تمہارے لیے۔ شقی اور سعید، بدبخت اور خوش بخت کی وضاحت کر دی گئی۔ بدبخت کون ہے؟ جس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتے۔ خوش قسمت، خوش بخت کون ہے؟ خوش نصیب کون ہے؟ جس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ہدایت نصیب ہونے سے مراد یہی نہیں کہ بس نیکی کی باتیں ہمیں پتہ ہیں بے شمار کہ ہم سے درس لے لیں، نہیں، ساتھ یہ ہے کہ نیکی کی توفیق مل جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ بدبختوں کے لیے دوزخ ہے اور خوش بختوں کے لیے جنت۔ اب آپ سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی کو سمجھتے تھے، آپ کی کیا کیفیات ہوتی ہوں گی کہ یہ سارا کچھ اگر میری قوم، میری امت کے لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کیا ان کو سب کچھ ان کے سامنے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدبختوں کے لیے دوزخ کا عذاب واضح کر دیا گیا اور خوش بختوں کے لیے جنت۔ اللہم انی اسألک الجنہ، آمین، اللہم اجرنا من النار، اللہم آمین۔ مشرکین مکہ پر افسوس کیا گیا کہ وہ ان روشن دلیلوں کے باوجود باپ دادا کے عقائد پر کیسے قائم ہیں اور شک میں کیسے ہیں۔ ہر چیز تو واضح ہے، کتاب بھی ان کی اپنی زبان میں ہے، لیکن دیکھ لیں جن کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی وہ اندھے اور بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی کے مطابق ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کی ہدایت کر دی اور کہا کجی سے بچتے رہیے۔ کجی کیا ہے؟ کجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پیسے، کسی کی کسی چیز سے آپ نے متاثر نہیں ہونا، آپ ثابت قدم رہیے، آپ ہی حق پر ہیں، ظالم مشرکین کی طرف کبھی نہ جھکیے، اور نماز قائم کرتے رہیے اور صبر کی تلقین کرتے رہیے، نماز کا حکم دیتے رہیے۔ اللہ کی مغفرت کا ایک اہم اصول یہاں بتایا گیا، یا نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے اصلاح پسند افراد ہیں، اور ہر قوم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے، اور یہی امت مسلمہ کا اولین فریضہ ہے۔ ہلاکت اقوام کا اصول واضح کیا گیا۔ ہلاکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت بیان کی گئی کہ وہ اصلاحی قوتوں کی موجودگی میں کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا، یعنی جب پیغمبر ان کے اندر موجود ہیں تب تک تو ہلاکت نہیں ہے، لیکن پیغمبر کو اگر اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ وہاں سے جانے پر مجبور ہو جائیں، وہاں سے نکلنا چاہیں اس علاقے سے، تو پھر پیچھے ظاہر ہے جب پیغمبر تو سراپا رحمت ہے، جب رحمت اٹھ گئی تو پیچھے کیا رہ جائے گی؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ یہ دنیا ایک دار امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم جن و انس سے جہنم کو بھر دے گا، یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور کافروں کو دھمکی دی گئی کہ فریقین اپنے موقف پر اٹل رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، حق والوں کو چاہیے کہ حق پر جمے رہیں، ٹھیک ہے، نافرمان اگر جمتے ہیں تو جمیں، بہت جلد اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ آخری آیت میں بتایا گیا کوئی کرے یا نہ کرے، رسول کو دعوت عبادت کا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی آپ عبادت کرتے رہیں، توحید کے اوپر جمے رہیے، اور صرف اللہ ہی پر پورا بھروسہ اور توکل اختیار کیجیے، کیونکہ ہر طرح کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ قرآن کی دعوت توحید قبول کرتے ہوئے پھر سے مرکزی مضمون واضح کر دیا گیا، کیا؟ شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لیں تو بہتری ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ اگر انسان توبہ کر لے، توبہ کی شروط کیا ہے؟ انسان سچے دل سے توبہ کرے، اس جگہ کو، اس عمل سے پوری طرح ہجرت کر لے، اخلاص ہو، وہ اس عمل کو کبھی نہ دہرائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ استغفار کا قانون واضح کر دیا گیا، اور بتایا گیا کہ اگر قومیں گناہوں سے توبہ کرتی ہیں اور استغفار کرتی رہتی ہیں تو ان کو مہلت جو دی جاتی ہے زندگی کی، اس میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل کر دیتے ہیں، ورنہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہلاکت اور بربادی کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد یہ سب واضح کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ سورت ہمیں درس دیتی ہے استقامت اختیار کرنے کا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ویسے ہی ثابت قدم رہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت دین کی تلقین کی گئی، اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، چاہے ہم اپنے ذاتی اصلاح کی بات کریں یا اپنے بچوں کی اصلاح کی بات کریں، ہمیں استقامت دین کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ شیطان تو چاہتا ہے ہم مایوس ہو جائیں۔ پھر سچی توبہ کریں، غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مرنے تک توبہ اور استغفار کے دروازے انسان کے لیے کھلے رکھتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگے اور گناہوں سے عملی طور پر باز آ جائیں،
عدل و انصاف پر قائم رہیں، معاملات میں انصاف خواہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، نافرمانی اور سرکشی سے ہر حال میں بچیں۔ قوم نوح، عاد، سمود، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی اقوام سے عبرت حاصل کرنا چاہیے ہمیں بھی، اور ان واقعات کو بچوں کے لیول پہ بھی ان سے بھی بیان کر کے ہم ان کو بھی یہ کہیں کہ کوئی غلطی تو سب سے ہوتی ہے، ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کریں، اللہ پر پورا بھروسہ کریں۔ حالات، زندگی تو اللہ تعالیٰ نے مشقت کے لیے بنائی ہے، حالات تو مشکل ہی رہیں گے، لیکن بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ بہت کارساز ہے۔ نماز قائم کریں، تمام برائیوں کو مٹانے والی ہے نماز، پابندی سے وقت پر اس کو تمام شروط کے ساتھ اس کو ادا کریں، صبر کریں، جلد بازی نہ کریں، اللہ کا فیصلہ ضرور ہوگا اور ضرور اللہ تعالیٰ اچھے حالات کی طرف حالات کو منتقل کر دے گا۔ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ تکبر سے بچیں، کیونکہ قوموں کی تباہی کا سبب غرور اور تکبر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ہمیں صلاحیت دی ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی کتاب کو کھول کے بیٹھے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اچھا اخلاق رکھتے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور ان کلمات کو بولتے رہیں، وما توفیقی الا باللہ۔ نیکی کا ساتھ دیں، نیکی کے اوپر جمے رہیں۔ برے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ برے ماحول میں بھی اگر انسان کے اپنے اندر خیر ہے نا، اللہ تعالیٰ اس خیر کی وجہ سے، اس نیکی کے اندر اتنی پاور ہے، اس برائی کو اللہ تعالیٰ کمزور کر دیں گے۔ پھر آخر میں یہ ہے کہ جو بھی عمل کریں آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ کیونکہ ہر عمل کا حساب ہوگا، اور اس یقین کے ساتھ ہی اپنی پوری زندگی وقف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہم نے کھڑے ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اللہم رب السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اہدنی لما اختلف فی من الحق بإذنک، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم یا رب العالمین۔ اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے کے رب، اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، اے آسمان اور زمین کے رب، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس چیز میں بھی وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کی ان باتوں میں اے اللہ تو مجھے اپنی توفیق سے، اپنی دی ہوئی توفیق سے حق کی راہ دکھانا، کیونکہ جس کو تو سیدھا راستہ دکھا دے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو صراط مستقیم پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیل والذل والمسکنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الثمم والبكم والجنون والجذام والبرص والسيء الاسقام۔ اے میرے پیارے اللہ تعالیٰ، یہ ہم صرف اپنے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ کیا؟ اے اللہ میں عاجزی، سستی، بزدلی، بخل، انتہائی بڑھاپے، سخت دلی، غفلت، تنگ دستی، ذلت، ناداری سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ مجھے محتاجی سے، کفر سے، نافرمانی سے، مخالفت سے، منافقت سے، بری شہرت سے، ریاکاری سے اے اللہ بچا لے۔
میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں بہرا ہونے، گونگا ہونے، پاگل پن، کوڑ، برس اور تمام بری بیماریوں سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں یا اللہ، اس سب کا ہمارے اساتذہ کو اور ہمارے والدین کو اس چیز کا بہترین اجر عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو اور ہم سب کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بننے دیجیے گا۔ یا اللہ ہمیں دجالی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنے اور آزمائش سے اللہ تعالیٰ بچا۔ یا رب العالمین ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین پر راضی بر رضا رہیں، تیرے دیے فیصلوں پر ہم راضی بر رضا رہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور اس ٹائم کو ہماری زندگی کی کو بدلنے میں اللہ تعالیٰ ہم مددگار ثابت کرے، اور یہ وقت ہمارے لیے باعث برکت ہو جو ہم نے قرآن کے ساتھ گزارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں، کسی پریشانی میں، کسی آزمائش میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے، ان کی ایمان، صحت اور عافیت والی ان سب کو زندگیاں عطا فرمائے، اور جن کے اس دنیا سے رشتہ دار، پیارے، والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا رب العالمین ان پر بھی رحم والا معاملہ فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے والدین کے درجات بلند کر جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یا رب العالمین ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔